اور اس کے بعد پھر محرم کے مہینے میں بہت سی بدعتیں ہیں، بہت سے انوویشنز ہیں، ان سے بچنا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، انوویشن کسے کہتے ہیں، ہم یہ سب جانیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، محرم الحرام کے اسی 10 تاریخ میں 10ویں دن عاشورہ کے دن، کیا کہتے ہیں اس 10ویں تاریخ کو؟ عاشورہ کے دن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑی مصیبت اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر واقع ہوئی۔ وہ اس کا تعلق کربلا سے ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہ اسی دن کیا گیا، یعنی جو کربلا کے دن حضرت حسین شہید ہوئے وہ کس دن ہوئے؟ 10 محرم عاشورہ کے دن ہی۔ تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت حسین کی کیا اہمیت ہے اور حضرت حسین کون ہے، اور اہل البیت کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیے۔ بہت اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت۔ بہت اچھا، تو انہی کمپینینز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز بھی تھے، بہت سارے تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان فیملی ممبرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں۔ تو ان کا اہل البیت کا ظاہر ہے اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پروفٹس میں سب سے افضل پروفٹ ہے، جن کا اسٹیٹس رینک سب سے درجے میں اونچا ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بھی تو ویسی حیثیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے کتنی محبت ہوگی، اپنے فیملی ممبر سے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کا اہل البیت کا تعلق ہے، لہٰذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ کتنوں نے سنا ہے؟ آج سن لیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے بعد تمام مسلمانوں کے لیڈرز رہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، کمپینینز میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی عزت، ان کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے تمام صحابہ کی عزت کرنا اور احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا معاملہ حضرت حسن کا۔ حضرت حسن کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا انہی کا تعلق ہے کربلا سے، اور کربلا کا ان سے تعلق ہے، تو اب ہم کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور فرمایا حسین از پارٹ آف می اینڈ آئی ایم پارٹ آف ہم، کہ اس حسین میرا حصہ ہے اور میں حسین کا حصہ ہوں، یعنی میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شاید ہی کسی اور کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں سامنے والے شخص سے ہوں یا اس کا حصہ ہوں، ایسی کمی فضیلت ہے، اور حضرت حسین کو یہ حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دعا دی جو حضرت حسین کو محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ جو حضرت حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ تو آپ سب حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو آخری لفظ یہ ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے۔ نیکسٹ پیج۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بدعت کہتے ہیں انوویشن کو، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایک انسان بعد میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دے اور اسے اسلام کا حصہ بنا دے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن بعد کے لوگ اس چیز کو دین بنا کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا دین کا حصہ بنا دیا، وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟
تو بدعت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے۔ بدعت یہ ہے کہ دین میں ہم کوئی ایسا نیا کام کرنے لگ جائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں ہم کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں، ایسی چیز ایجاد کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ آگے چلیے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وی لو حضرت حسین، لیکن حضرت حسین کیوں اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ چونکہ بدعت کو ختم کرنا تھا اور سنت کو نافذ کرنا تھا، سنت کو نافذ کرنا تھا اور بدعت کو ختم کرنا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ بعض ایسے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن خود بدعت میں انوالوڈ ہیں۔ آپ نے محرم میں کئی لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھا ہے؟ ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، حالانکہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی حضرت حسین کو آج شہید کیا گیا تو ہم غم منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ کیا کسی کے انتقال پہ رسول اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے کسی کے انتقال پر ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کسی کے حضرت حسین کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اور اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ایک کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور ماتم کے تعلق تو صاف صاف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، حدیث ہے بخاری کی کہ جو بھی اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو مارے، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اور جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے نوحہ خوانی کرتے، چیختے چلاتے، اپنے آپ کو مارتے، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اب چاہے وہ جتنا دعویٰ کرے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے، نہیں۔ حضرت علی اور حضرت حسین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں بدعت اور انوویشنز کو بنا لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ویسا کر لیں جس طریقے سے حضرت حسین کی تھی، جس طریقے سے حضرت علی کی تھی۔ تو حضرت علی اور حضرت حسین کی تعلیمات میں سے ماتم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ محرم میں دیکھتے ہیں جھنڈے لے جاتے ہیں لوگ، دیکھا ہے؟ کتوں نے دیکھا ہے؟ جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، دیکھا ہے؟ الگ الگ ماڈلز بنا کر، اسٹرکچرز بنا کر لے جاتے ہیں، دیکھا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب انوویشن ہے، چونکہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آپ کے علاقے سے، محلے سے اگر ماتم کرنے والے گزر رہے ہوں، جلوس نکل رہا ہو، تو آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، اور گناہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ محرم میں کیا کرنا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے کثرت سے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی الگ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ماتم کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لے کر جانا، ڈھول بجانا، جو کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لاسٹ پیج۔ لو آل دا صحابہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کون ہیں، پھر صحابہ میں اہل بیت ہیں، اہل بیت بھی صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اس طریقے سے تمام صحابہ سے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جھوٹا کلیم ہے، وہ کلیم کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد تھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کے بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز میں سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ میں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ تو جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینز، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب صحابہ میں اہل البیت بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ہر وہ شخص
جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی وہ صحابہ میں داخل ہے۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا علیاذ باللہ یا ان کے بارے میں بری نیت رکھنا یا یہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے اس حدیث کی روشنی میں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال تک تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی اتنی قربانیاں ہے کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔